السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین مکرم عزیزان احباب، آپ کا میزبان حافظ محمد عمر صحیح البخاری جلد نمبر 1 کے اردو ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تم در حقیقت ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، مخالفت چھوڑ کر اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات اسلام اپنے حقیقی شرعی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً اللہ کے ہاں دین تو اسلام ہی ہے، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 27، حضرت ساتھ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور وہ سعد رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے فلاں شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں پھر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی فرمایا۔ اس کے بعد آپ گویا ہوئے، اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ تعالی اسے اوندے منہ دوزخ میں ڈال دے۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 28۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، آشنا اور نا آشنا سب کو سلام کرو۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 29۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ دیکھی تو وہاں اکثر عورتیں تھیں کیونکہ وہ کفر کرتی ہیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کا کفر کرتی ہیں، یعنی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ فرمان نبوی ہے، اے ابو ذر، تیرے اندر ابھی جاہلیت کی خصلت باقی ہے، اور ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے گا۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 30۔ حضرت معرور رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ربضہ، ایک جگہ کا نام ہے، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا، دیکھا تو انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک جیسا جوڑا زیبتن کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو بائیں طور گالی دی کہ اسے ماں کی عار دلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تو نے اسے اس کی ماں کی عار دلائی ہے، ابھی تک تجھ میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالی نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، اسے چاہیے
چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور اس سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ صدق اللہ العظیم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔